اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں کے اندر مشہور ہونے والے ایک یوٹیوبر پونا کے ایک صاحب، جن کے ویڈیوز گزشتہ دنوں کے اندر بھی آپ لوگوں کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ملی، اور کچھ ایسے خیالات اور ایسے متنازع بیانات کی وجہ سے مشہور ہونے والے اکبر ہاشمی کے خلاف آج ہم آپ کے سامنے ملک کے مشہور مایہ ناز عالم دین وائرل نیوز لائیو کے ڈائریکٹر جناب مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم کے خیالات اور ان کی باتیں آپ کے سامنے کریں گے۔ ایک بات یہاں پر یہ کہنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آج اس پرفتن دور کے اندر جب کوئی آدمی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی شہرت کرنے کی اور اپنا نام کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس نے بڑا ایک اچھا طریقہ استعمال کیا کہ جہاں پر ساری امت ہاں کہتے ہیں، جہاں ساری امت ہاں کہے، وہیں پر کوئی اگر مشہور ہونا چاہ رہا ہے تو سب سے اختلاف کر کے اس بات کو نہیں کر دے۔ یعنی جس طرف لوگوں کا ہاں والا رجحان ہے، پازیٹیو رجحان ہے، اور لوگ جس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا پسند کرتے ہیں، وہیں پر آپ جو ہے تو نہیں کہہ کر اس چیز کو نیگیٹو قرار دے کر اپنی شہرت کما سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک ویڈیو ہم سنائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کے جو واقعات ہم لوگوں نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، اور اب تک ہم لوگوں کو جتنی باتوں کا علم ہوا، ان تمام میں ہم کو یہ بات ملی کہ حماس نے بیت المقدس کے لیے حتی الامکان کوشش کی، اور الحمدللہ اس کوشش اور کاوشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو بیت المقدس کے لیے الحمدللہ سہولت مل گئی اور بعافیت لوگوں نے وہاں پر نماز ادا کی۔ لیکن جس شخص کا ابھی ذکر ہم کرنے والے ہیں، یعنی یہ آدمی جو لوگوں کو اپنے طریقے سے، اپنے ایک عجیب انداز گفتگو کے ذریعے سے اور اپنے باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو الجھانے کا کام کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تمام اکابرین، یہاں تک کہ شیخ الاسلام مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم احمد فیوضہم کے متعلق بھی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو دعا فرمائی ہے، یہ مجبوری کے تحت حماس کے لیے دعا فرمائی۔ ہم کو جو علم ہے وہ یعنی بہت پختہ اور بہت ہی پائے کا علم ہے، یہ شخص کا یہی کہنا ہے۔ اور اب یہ موصوف جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہم ان کی ویڈیو رکھیں گے، اور ان کی باتیں، انہی کے الفاظ اور انہی کے جو لفظ بہ لفظ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے الفاظ کہے ہیں حماس کے متعلق، تو آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو بھی ہم پیش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم نے گزشتہ کل اپنی اہم ترین 10 بڑی خبروں کے اندر موصوف کو کرارا جواب دیا، اور آپ کو یہ بات بھی ہم بتاتے چلیں کہ آپ دونوں ویڈیوز کو خوب دیکھیں، اور آپ چاہے تو آپ اپنے ہر اکاؤنٹ کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے بنے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ آپ یوٹیوب چینل پر بھی اس کو نشر کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو بالکل اجازت رہیں گی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ دونوں ان ویڈیوز کو دیکھ کر خوب شیئر کریں، اور اس ویڈیوز سے مراد یہ ہے کہ جو اکبر ہاشمی نے علماء، اکابرین، مشائخین، بزرگان دین، مکاتب اور دیگر دینی و ملی تنظیمیں، مدارس اور جتنے دینی شعبوں، اداروں اور اکابرین کی شخصیت کو مجروح کیا ہے، وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے اور وہ رجوع کر لے اور اس بات کا اقرار کرے، اور جو حماس کے متعلق بھی جو موصوف نے غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے، وہ اس بات کو بھی اقرار کر کے لوگوں کے سامنے ان تمام باتوں کا اقرار کریں۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ان کے متعلق کچھ بھی کہنا چھوڑ دیں گے اگر وہ اپنے باتوں سے رجوع کرے۔ جہاد کے نام پہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں کسی اور کے لیے۔ جیسے ہم نے حماس کے بارے میں بتایا تھا کہ حماس خود ایک اسرائیلی آرگنائزیشن ہے، ایک یہودی آرگنائزیشن ہے، اور اسرائیل کی گورنمنٹ پوری طرح سے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور ہم نے اس کا ریزن بھی بتایا تھا کہ بنجامن نیتن یاہو کو اپنی کرسی بچانا تھی، اور انہوں نے برابر اس کا استعمال کیا، اور اس کا استعمال کر کے اب وہ اسرائیلی قوم کے سامنے ہیرو بن گئے۔ اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں
حماس نے جس طریقے کی راکٹس کی کارروائی کی، وہ کارروائی کے ذریعے سے اس نے اسرائیل کو اس کا جواز فراہم کر دیا پوری دنیا کے سامنے کہ اب تم غزہ کے اوپر اٹیک اور حملہ کر سکتے ہو، اور ویسا ہی ہوا۔ اسرائیل نے اپنی ساری فوج کو غزہ شہر کے اندر داخل کرا دیا، اور آج کی حالت غزہ شہر کی یہ ہے، ابھی میں 18 مئی 2021 کو رات میں 10:20 پہ یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، اور میرے سامنے 2 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین جنگ کا نتیجہ، غزہ پٹی کے قریب 11 لاکھ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کئی اسکول زمین دوز ہو چکے ہیں، اور تقریباً 6 لاکھ بچے وہ تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہیں پر بڑی خبر یہ ہے کہ حماس نے اپنے جتنے بھی نئے ہتھیار ہیں ان کو بھی کھل کر دکھایا، سامنے لایا، اور حماس نے کہہ دیا کہ مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی حماس نے یہ ظاہر کر دیا کہ کسی بھی حال میں ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ ہمارے ملک بھارت میں جہاں گودی میڈیا ہے تو گودی میڈیا کا ہی ایسا لگتا ہے کوئی پالتو کتا ہے جو یہاں پر بیٹھ کر مہاراشٹر میں بیٹھ کر باقاعدہ حماس کو آتنکوادی کہتا ہے، اسرائیل کا سپورٹ کہتا ہے، اور اتنا بے وقوف اور باولا ہے، اپنے نام کے آگے مولانا بھی لگاتا ہے، اور مہاراشٹر کا ہے۔ مجھے اتنے فون آ رہے ہیں اس کے خلاف کہ مفتی صاحب اس کے خلاف کچھ بولو، تو وہ حماس کو آتنکوادی کہتا ہے، اسرائیل کا سپورٹ کرتا ہے، اور اس بے وقوف کے بے وقوفی اور جہالت کی، یا پھر یہ کہیں تو بھی کسی کے ہاتھوں بکا ہوا ہے یا کسی کے لیے کام کر رہا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی پر بھی یہ بے وقوف اور جاہل الزام لگا رہا ہے۔ آپ تمام نے سنا کہ کس طریقے سے مفتی ہارون صاحب نے اکبر ہاشمی کی تردید کی، اور حماس کے متعلق جو ان کو خبریں لگی اور جتنی ان کی جانکاری ہیں، معلومات ہیں، آپ تمام مفتی صاحب کی شخصیت سے واقف ہیں، چونکہ مفتی صاحب کے حال ہی میں 1 ملین سبسکرائبرز بھی ہوئے، اور بہت بڑے مشہور و معروف نیوز چینلز میں مفتی صاحب کے چینل کا بھی شمار ہوتا ہے، اور نیوز اینکرز میں مفتی صاحب کا خود شمار ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی تحقیق کس طریقے کی ہوں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے کس طریقے سے ان کی تردید کی، اور پھر ایک مرتبہ ہم یہ کہنا چاہیں گے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اکبر ہاشمی کو نہیں جانتے، تو آپ لوگ غلط فہمی کے اندر ہیں۔ ہم لوگ اس وقت سے ان کو جانتے ہیں جس وقت میں ان کے فقط آڈیوز بیانات آیا کرتے تھے، اور ویڈیوز بھی جو ہے موصوف نہیں نکالا کرتے تھے، ان کی اکا دکا فوٹوز آیا کرتی تھیں، اور جب سے ہم ان کو سنتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر تھے، واعظ تھے، لیکن اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جہاں پر امت کا اجماع ہو، علماء کا اجماع ہو، ان بیانات سے ہٹ کر ہی اپنی بیانی کا جب سے انہوں نے شروع کیا ہے، اسی وقت سے ہم لوگ بھی ان کی تردید میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ خطرہ اس سے ہوتا ہے جس کو ہم ہمدرد سمجھے، جس کو راہبر سمجھے، اور وہی جو ہے تو غلط بیانی اور ہم کو غلط راہ دکھانے کا کام کرے۔ اس لیے ہم تمام سے گزارش کرتے ہیں، آپ یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم اکبر ہاشمی کو نہیں جانتے، ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھی جو ہے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر اکبر ہاشمی صاحب اپنے ان تمام بیانات سے جو اکابرین کے خلاف، مشائخین کے خلاف اور بزرگان دین اور دیگر جتنے تنظیموں کے خلاف انہوں نے کیے ہیں، اگر وہ اس سے رجوع کر لے اور جو منہج صحیح ہے اور اپنے تصحیح نیت کے ساتھ جو ہے اس کام میں پھر سے روا دوا ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی جانب سے جو ہے تو ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیوز کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ویڈیو جو ہے تو تمام لوگوں تک بھی پہنچے، اور جو لوگ اب تک غلط بیانی سن کر جو ہے تو شکار ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی باز آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔